صدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المني المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، جلسہ سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین سید البشر رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یادگار میں ہے، اور نواسے کا ذکر ہو نانا کو بھول جائے یہ سنیوں کا کام نہیں. نواسے کا ذکر کرے اور نانا احمد مختار کو بھول جائے یہ سنیوں کا کام نہیں. اس لیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سرور دو جہاں مالک کون و مکان آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا. عزیزان محترم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کی تخلیق فرمائی. ہر ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر اس روئے زمین پر بھیج دیا، لیکن ہر ایک مسلمان نہیں. ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کی قسمت میں اللہ نے یہ انعام نہیں لکھا کہ وہ مسلمان ہو، بلکہ اللہ نے کئی بندوں کو چنا اور چنندہ بندوں کو احمد مختار کا کلمہ عطا کیا کہ جب وہ کلمہ پڑھے گا تو ان خوش بختوں میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مومن مسلمان بنا دے. یہ تو پیدائش ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر ہمیں مسلمان بنایا. لیکن جب کوئی مسلمان اپنی راہ سے بھٹکتا ہے، جب کوئی مسلمان اپنی راہ سے بھٹک جائے، جب کوئی مسلمان نیکی سے گناہوں کی طرف آ جاتا ہے، تو مسلمان کے دل کی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ کی طرف پلٹ آئے گا. ذرہ برابر بھی اگر اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا تو بھلے وہ کتنے گناہوں میں ہو، اس کا دل اللہ کی طرف پلٹ آئے گا. اور جب یہ تمنا انسان کے دل میں پیدا ہوگی تو وہ راستہ ڈھونڈے گا کہ باری تعالیٰ تیری طرف آنا ہے، تیری قربت کی طرف آنا ہے، میری رہبری فرما. تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تو مانگ مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم. جب کوئی بندہ اللہ کی طرف واپس آنا چاہتا ہے تو پھر اللہ بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا. اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ فرماتا ہے مانگ مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے سیدھا راستہ مانگو. لیکن باری تعالیٰ یہ بھی تو بتا دیا جائے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے. سیدھا راستے پہ ہم چلیں گے یا اللہ ہم تیری فرما برداری کریں گے، ہم سیدھے راستے پر چل پڑیں گے. لیکن باری تعالیٰ وہ سیدھا راستہ ہے کون سا، ہم دوبارہ کہیں بھٹک نہ جائیں، کوئی گمراہی ہمیں سمیٹ نہ لے. باری تعالیٰ میری رہبری فرما دو. تو اللہ پھر فرما رہا ہے میں نے تجھے یہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑا. اگلی دعائیں آیت پر اللہ خود فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھ سے مانگو وہ راستہ کہ جس پر میں نے انعام فرمایا ہے. اب اللہ نے انعام کس پر فرمایا ہوگا؟ کہ جو گناہگار ہوگا، کہ جو خطا کار ہوگا، کہ جو گناہوں میں لپٹا ہوگا، کیا اللہ اس کے راستے پر انعام فرمائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے انعام تو اس پر فرمایا ہے کہ جن کا نام شیخ المسلمین ہے، کہ جن کا نام مخدوم عالم پناہ ہے، کہ جن کا نام سید الہند خواجہ غریب نواز ہے. انعام والے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے. انعام والے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام غوث اعظم ہے. انعام والے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام علی مرتضیٰ ہے. انعام والے تو وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کا اطہار ہے. ایک بندے کو یہ طلب ہوئی
کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤں۔ اللہ نے خود فرمایا وہ راستہ چن جو میں فرما رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کے راستے پر میں نے انعام فرمایا ہے۔ لیکن یا اللہ راستے تو کئی سارے ہیں، کئی بندے ہیں، کئی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رسائی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آئے ہیں، لیکن کیا سارے کامیاب ہیں؟ کوششیں کرنے والے تو لاکھوں ہیں، لیکن کیا سارے کامیاب ہیں؟ وہ سارے کامیاب نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کامیاب لوگوں کے بارے میں خود فرمایا ہے۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ فرما رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ قرآن میں انعام یافتہ بندوں کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کے انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو نبی ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین۔ یہ تمام لوگ، یہ تمام انعام یافتہ بندے جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ نبیین نبیوں کا راستہ، صدیقین سچوں کا راستہ، شہداء شہیدوں کا راستہ، صالحین سچوں کا راستہ۔ اب آپ اگر غور کریں تو یہ تمام خصوصیت اور یہ تمام خاصیت اہل بیت اطہار میں ہے کہ اللہ نبیوں کا ذکر فرما رہا ہے، نبی اہل بیت اطہار میں ہے۔ اللہ صدیقین کا رہبری فرما رہا ہے، صدیقین کا راستہ بتا رہا ہے، سچے اللہ اہل بیت اطہار میں ہے۔ شہداء کا فرما رہا ہے، شہید اہل بیت اطہار میں ہے۔ صالحین کے بارے میں فرما رہا ہے، سارے سچے اہل بیت اطہار میں۔ آؤ کیسے یہ تمام خوبیاں اللہ نے اہل بیت اطہار میں شامل فرمائی ہے۔ آؤ اس کے بارے میں دیکھو، اس پر غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب عیسائی کا ایک گروہ آیا اور بحث کرنے لگا کہ عیسیٰ کی ذات پر، اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ عیسائی اس پر مان نہیں رہے ہیں، عیسائی بحث کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دلیل دیتے ہو کہ عیسیٰ بنا باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو تم یہ بتاؤ کہ آدم تو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ آدم کہ تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تمہاری دلیل تو یہی کٹ گئی۔ لیکن عیسائی یہاں بھی نہیں مانے، وہ سارے بحث کرنے لگے۔ تو اللہ کو یہ قبول نہ ہوا کہ میرے کوئی محبوب سے بحث کرتا جائے۔ اللہ نے خود سورہ عمران میں فرما دیا کہ اے نبی اگر یہ بحث کرتے ہیں علم آ جانے کے بعد بھی تو ان سے کہو کہ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، پھر ہم ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، جو جھوٹا ہوگا اللہ اسے تباہ ہوگا۔ بات کرتے جب یہ بات طے ہو گئی، تمام عیسائی اکٹھا ہوئے، اپنے سب سے بڑے پادری سے عاقب سے بولتے ہیں، سارا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ عاقب بولتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو تم بھی اپنے عورتوں کو لے چلو، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وہ بھی اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے۔ مقرر طے ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایک طرف سے چل رہے ہیں، آگے آگے احمد مختار ہے، پیچھے سیدہ فاطمہ ہے، ان کے پیچھے علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ کے نبی کے دائیں جانب میں امام حسن ہے، بائیں جانب میں امام حسین ہے۔ اور جب ان سیدوں کو، ان اہل بیت اطہار کو وہ عیسائی کا پادری اور ان عیسائیوں کا گورنر عاقب دیکھتا ہے تو کہتا ہے عیسائیوں یہ تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ یہ تو وہ نورانی چہرے والے ہیں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر دی تو اللہ ان کی دعا سے پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ عزیزان محترم، یہ وہ اہل بیت اطہار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ یہ وہ اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں کہ جن کا نام علی ہے، کہ جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے، جن کا نام امام حسین اور امام حسین ہے۔ اب اسی آیت کے تفسیر سے سیدہ فاطمہ کی ایک فضیلت سن لیجئے، سیدہ فاطمہ کے پردے کی ایک فضیلت سن لیجئے۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ کی تو یہ فضیلت ہے کہ ان کے سر کے ایک بال کو بھی کوئی نہ دیکھ پایا۔ ان کے پردے کی یہ اصلیت اور حقیقت ہے
کہ سیدہ فاطمہ کے چہرے کو نہیں، ان کے سر کے ایک بال کو کوئی نہیں دیکھ پایا، پیر کے ایک ناخن کو کوئی نہیں دیکھ پایا۔ اب میں نے جیسا کہا کہ آیت مباہلہ کا جب مقرر ہو گیا وقت، اللہ کے نبی چل رہے ہیں آگے آگے، سیدہ فاطمہ نبی کے پیچھے چل رہی ہیں، سیدہ فاطمہ کے پیچھے علی المرتضیٰ چل رہے ہیں۔ یہاں پر بھی کہ جب سیدہ فاطمہ کے پردے کو اللہ کے نبی نے اس طرح پاک پاکیزہ رکھا تو اللہ نے بھی سیدہ کے اس طہارت اور پردے کو کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ جب سیدہ فاطمہ اللہ کے نبی کے پیچھے چل رہی ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے سیدہ فاطمہ ہے، سیدہ فاطمہ کے پیچھے ہے سیدنا علی المرتضیٰ ہے، اب جب مصطفیٰ کا قدم پڑ رہا ہے تو مصطفیٰ کے قدم کے اوپر سیدہ فاطمہ کا قدم پڑ رہا ہے، سیدہ فاطمہ کے قدم کے اوپر علی المرتضیٰ کا قدم پڑ رہا ہے۔ اب غور کرو کہ اوپر سیدنا محمد رسول اللہ کا قدم ہے، ان کے قدم کے اوپر سیدہ فاطمہ کا قدم ہے، ان کے قدم کے اوپر علی المرتضیٰ کا قدم ہے، تو جب اب زمین دیکھے گی تو سیدہ فاطمہ کے قدموں کا نشان نہیں دیکھے گی، بلکہ جب زمین دیکھے گی تو احمد مختار کا قدم دیکھے گی، اور جب اوپر سے آسمان دیکھے گا تو علی المرتضیٰ کا قدم دیکھے گا۔ کیا کہنے، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کی عورت، اللہ کے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی شہزادی کے طہارت اور پردے کو وہاں بھی مکمل رکھا۔ اللہ نے وہاں بھی سیدہ فاطمہ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے پردے کو بچایا کہ اب جب آسمان دیکھے گی تو علی المرتضیٰ کا قدم دیکھے گی، اور جب زمین دیکھے گی تو سیدنا مصطفیٰ کا قدم دیکھے گی۔ اور ہو بھی کیوں نہ، پورا قرآن اہل بیت اطہار کی تعریف میں، پورا قرآن اہل بیت اطہار کی تعریف میں ہے، اور ہو بھی کیوں نہ کہ غدیر خون کا موقع ہے، غدیر خون کا موقع ہے، ایک طرف وادی مکہ ہے، دوسری طرف مدینہ کا شہر ہے، بیچ میں غدیر خون ہے، اللہ کے نبی جلوہ افروز ہیں، ساتھ 1,00,000 صحابی کا لشکر ہے، اور سے یہ تمام لوگ جمع ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے تمام صحابیوں کو اکٹھا فرمایا، اللہ کے نبی نے اپنی تمام صحابیوں کو اکٹھا فرمایا، اور اکٹھا فرما کر اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابیوں سنو، میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنی تمام امتوں کے لیے تا قیامت تک کے لیے 2 قیمتی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ تمام صحابیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی 2 قیمتی چیزیں ہیں کہ جو تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور، کہ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے کہ جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نور بھی ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور، کہ اللہ کی قرآن کی جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نور بھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہو گئی، دوسری چیز میری اہل بیت اطہار ہو گئی، میرے گھر والے ہو گئے۔ تو جب قرآن اور اہل بیت کو اللہ کے نبی نے اکٹھا فرمایا تو اب جو لوگ اللہ کے نبی کے اہل بیت کو تھامے قرآن چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، جو قرآن تھامے اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اس روایت کو بتانے کا مقصد ہے کہ جو فتنہ آج سوشل میڈیا پر ہے، کہ جو گمراہی کا پیمانہ، گمراہی کے چراغ سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام پر چل رہا ہے، کہ کچھ ذاکرین بیٹھ جاتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت میں نہ جانے کتنے اشعار کر دیتے ہیں، کتنی تعریفیں کر دیتے ہیں،
لیکن صحابی کا گستاخ ہوتا ہے، ابو بکر کا گستاخ ہوتا ہے، عمر فاروق کا گستاخ ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کا گستاخ ہوتا ہے۔ تو اسی ایسی روایت سے کہ جہاں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، دوسری چیز میری اہل بیت ہے، تو اب جس نے اہل بیت اطہار کو محبت کے ساتھ محبت سے اپنا لیا اور قرآن چھوڑ دیا وہ شیعہ ہو گیا، اور جو قرآن کو تھام لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا ناصبی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر! ارے بھائی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ رحمانیہ، آل رسول، مسلک اعلی حضرت۔ ہم تمام بریلی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں، اور انہی کا یہ فیضان ہے کہ سنی کو یہ حاصل ہوا کہ نہ وہ ناصبی ہوا صرف قرآن کو تھام کر، نہ شیعہ ہوا صرف اہل بیت کو تھام کر، ہم تمام سنی ہو گئے اللہ کے نبی کے اہل بیت کو تھام کر، قرآن کو تھام کر۔ نہ ہم نے قرآن چھوڑا صرف اہل بیت اپنایا، نہ ہم نے صرف اہل بیت اپنائی قرآن چھوڑا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے فیضان اور برکت سے اللہ نے ہمیں یہ علم اور تعلیم اور یہ حاصل دیا کہ اللہ کی برکت اللہ کی عطا سے ہم نے قرآن میں تھام لیا، ہم نے اہل بیت میں یہ سننے کو حاصل ہے، یہ اہل بیت اطہار کے عاشقوں کو حاصل ہے، یہ قرآن کے تعلیم پر عمل کرنے والے سنی کو حاصل ہے۔ عزیزان محترم، عجیب سامان کہ جہاں انسان کو ایک تھپڑ لگ جائے تو وہ درد سے چیخ پڑتا ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کوئی چوٹی کاٹ لے تو تڑپ جاتا ہے، لیکن کیا چیز ہے، کیا شوق ہے، کیا ذوق ہے، کیا وہ طاقت ہے، کس چیز نے وہ عطا کی ہوئی ہمت ہے کہ جہاں انسان ایک تھپڑ کی چماٹ کو برداشت نہیں کر سکتا وہ میدان کربلا میں اپنا سر کٹا رہا، کہ جہاں انسان تھپڑ نہیں برداشت کر رہا وہ کربلا میں گردنیں کٹا رہا ہے۔ کوئی ایک دو نہیں 72 گردنیں کٹی ہیں، اہل بیت اطہار کی شہادتیں ہوئی ہیں، امام حسین کا گھرانہ شہید ہوا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سا شوق ہے، وہ کون سا ذوق ہے، وہ کون سی ہمت ہے کہ جو اپنے پورے گھرانے کو قربان کر رہا ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی محبت ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہے، تمہیں شعور ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ عزیزان محترم، لیکن شہید تو شہید سارے شہید ہیں، لیکن امام حسین کا تو مقام یہ ہے کہ جہاں شہید تمام جمع ہوں گے ان تمام شہیدوں کا سردار میرا حسین شہید اعظم ہے۔ ان تمام ہو گیا ان تمام شہیدوں کے سردار سیدنا امام حسین شہید اعظم ہیں۔ عزیزان محترم، اب آپ یہ غور کریں کہ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی چیز تھی کہ شہیدوں کو اپنی گردن کٹانے پر بھی مجبور، گردن کٹانے سے روک نہیں رہی۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی محبت ہے کہ جس کے بنا پر تمام شہیدوں نے کوئی گردن کٹا رہا ہے، کوئی ہاتھ کٹا رہا ہے، کوئی پیر کٹا رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو آؤ سورہ یوسف پڑھو۔ سورہ یوسف میں زلیخا اور یوسف کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے حسن عطا کیا ہوا ہے۔ اب زلیخا ان کے چہرے پر فدا ہو گئی، ان کی زلفوں پر فدا ہو گئی، ان کے چلنے پھرنے پر فدا ہو گئی۔ اب تمام عورتوں نے زلیخا سے کہا زلیخا یہ تم کس پر فدا ہو گئی ہو؟ تو زلیخا نے بولا تمہیں کیا لگتا ہے میں نادان ہوں، میں بے وقوف ہوں، میں کسی پر یوں ہی فدا ہو جاؤں گی؟ ٹھیک ہے تم سارے آ جاؤ۔ تمام عورتیں جمع ہو گئیں، زلیخا نے تمام عورتوں کو جمع کر لیا، پھر بولا کہ سیدنا یوسف آئیں گے تو تم یہ
ये नींबू उठा लेना, ये फल उठा लेना, इस पर छुरी चलाना। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुजर उस रास्ते से हुई और तमाम औरतों की नजर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी, तो जब उनके हुस्न को देखा तो जुलेखा की तमाम औरतों ने अपने बाजू काट लिए और उन्हें दर्द का एहसास न हुआ। ऐ अजीजों, कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे और जुल्फों को देखकर से औरतों के हाथ कट जाते, उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता, फिर वो कौन सी मोहब्बत है, वो कौन सी लज्जत है कि मैदान जंग में हजारों हजार कोई गर्दन कटा रहा है, कोई सर कटा रहा है, कोई बाजू कटा रहा है, वो कौन सी चीज है। तो ये याद रखो कि जहां जुलेखा की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर हाथ कटा लिए थे, मैदान जंग में कोई हुस्न यूसुफ नहीं था, बल्कि सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह थी। कि जहां जुलेखा के यूसुफ के हुस्न पर हाथ कट रहे हैं, तो अल्लाह के हम्दो सना पर लोग गर्दन कटा रहे हैं। जब आप कुरान की सूरा बकरा दूसरी सूरा पढ़ेंगे तो उस सूरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैं जमीन पर अपना एक खलीफा भेज रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया था ना कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाकर भेज रहा हूँ, तो तमाम फरिश्तों ने क्या कहा था, बारी ताला तू ऐसे को जमीन पर भेजेगा जो फसाद करेगा, जो खून बहाएगा, हम तो तेरी हमदो सना कर रहे हैं। ये फरिश्तों ने एतराज किया था। अल्लाह ने फरमाया था मैं अपने यहाँ खलीफा भेज रहा हूँ। तमाम फरिश्तों ने इस पर एतराज जताया। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, बारी ताला हम वो तो तू उसे भेज रहा है कि जो फसाद करेगा, खून बहाएगा, हम तो तेरी हमदो सना कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया था कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते जो मैं जान रहा हूँ। अब खुदा जाने कि वो क्या जान रहा है, अल्लाह ही जाने वो क्या जान रहा था। अल्लाह क्या पता ये जान रहा हो कि मोहम्मद आने वाले, अल्लाह क्या पता ये जान रहा हो कि मोहम्मद आने वाले हैं। अल्लाह ये भी तो जान रहा था कि हुसैन आने वाले। अल्लाह ने कहा था ना जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तमाम फरिश्तों ने तो आदम को देखा था, मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं देखा, मुस्तफ़ा के नवासे हुसैन को नहीं देखा। तमाम फरिश्तों ने ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ना नवासाए मोहम्मद को देखा। तमाम तो इसीलिए एतराज कर रहे थे। लेकिन जब करबला का मैदान लगा, अहले बैत अतहार करबला के मैदान में, नवासाए रसूल हुसैन करबला के मैदान में, अली असगर करबला के मैदान में, तमाम घराने हुसैन करबला के मैदान में, तो फरिश्तों ने तो ये कहा था कि बारी ताला तो उसे भेज रहा है जो जमीन पर जाकर कत्ल गारत करेगा, फसाद करेगा, खून बहाएगा। लेकिन फरिश्तों से खुदा ने यही कहा था तुम नहीं जानते जो मैं जान रहा हूँ। तो जब अहले बैत अतहार ने करबला के मैदान में अपना खून बहाया होगा, जब करबला के मैदान में खानदान रिसालत से अनवाद नूर चश्म चरागों ने अपनी जान की कुर्बानी दी होगी, तो तमाम कायनात ने तमाम फरिश्तों की तरफ रुख करके यही कहा होगा कि तुम्हें अल्लाह ने कहा था तुम नहीं जानते, तुमने तो कहा था ये कत्लो गारत करेगा, खून बहाएगा। आज देखो करबला के मैदान को, यहाँ कत्लो गारत खून नहीं बहाया गया, बल्कि अल्लाह के नबी के दीन को बचाने के लिए अपनी शहादत दी गई। खून बहाया नहीं गया, बल्कि अपनी कुर्बानी देकर अल्लाह के दीन को बचाया गया, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन को बचाया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जानते हैं दुनिया में एक रिवाज है जो दस्तूर कायनात है कि जब कोई किसी को कत्ल करता है, जब कोई किसी का मर्डर करता है, तो मरता कौन है? कत्ल करने वाला, कत्ल होने वाला, मरता कौन है? कत्ल होने वाला मरता है, मकतूल मरता है। ये दस्तूर कायनात है कि जब कोई किसी को कत्ल करे तो मकतूल मरता है, कातिल जिंदा होता है। लेकिन जब अहले बैत अतहार के खानदान रसूल की बात आई तो अब दस्तूर कायनात यहाँ पलट जाएगा। अब जब यजीद के ने अपने फौजियों से, यजीद ने अहले बैत अतहार को
شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا، انہیں قتل کیا، تو اب دستور کائنات بدل جائے گی کہ جہاں قاتل زندہ ہوتا تھا اب قاتل مر گیا، یزید مر گیا، مقتول حسین زندہ ہے۔ یہ دستور کائنات بدل گیا کہ قتل کرنے والا یزید مر گیا، شہید ہونے والے حسین زندہ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی کے نواسے حسین، اللہ کے نبی کے نواسے حسین شہید ہوئے، یزید سے جنگ کی، تو کیا وہ جنگ صرف یزید شخصیت سے تھی؟ کیا وہ جنگ صرف یزید کی ایک جسم سے تھی یا یزید کے سوچ سے تھی، یزید کے فکر سے تھی، یزید کے ظلم سے تھی؟ امام حسین کی جنگ کسی یزید ایک شخص سے نہیں تھی، بلکہ امام حسین کی جنگ یزید کے لائق فتنے سے تھی، یزید کے لائق گمراہی سے تھی، یزید کے برپا کیے ہوئے ظلم و ستم سے تھی۔ تو جب جب کوئی ایسا عمل اس دنیا میں کیا جائے گا جو یزید کے کیے عملوں کو درشائے گا، اور جب جب کوئی اس عمل کے خلاف لڑے گا تو لڑنے والا حسین ہی کہلائے گا، اور لڑ کر قتل ہو جانے والا، مر جانے والا یزید کہلائے گا۔ جب جب کوئی فکر یزید کے خلاف جنگ کرے گا، جنگ کرنے والا حسینی کہلائے گا۔ جب جب کوئی ظلم کے خلاف لڑے گا، حسینی کہلائے گا۔ جب جب کوئی ظلم و ستم کے خلاف لڑے گا، حسینی کہلائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی کے نواسے تمام اہل بیت اتحاد نے قربانیاں دی اسی دین کے لیے، اسی دین کی خاطر اللہ کے تمام گھرانے والوں نے اپنا خون بہایا، مشقتیں اٹھائی ہیں، اور ہم تمام کا یہ فرض، ہم تمام کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم تمام کسی عمل کو اسی طرح کریں گے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دین میں خرابی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت میں ہمارا عمل ہوگا۔ کوئی بھی عمل ایسا ہوگا جس سے دین کی حفاظت ہوگی، یزیدی کام ہم نہیں کریں گے، ہم حسینی ہیں، حسینی کام کریں گے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بولنے میں جو غلطی ہو گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بولنے کو قبول کرے، آپ کے سننے کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ حضرات،